الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. باب مکمل ہو گیا تھا. غیر اللہ سے استغاثہ کرنے کا باب جو ہے وہ ہم وہ پڑھ رہے تھے. آخری آیت جس پر ہم پہنچے تھے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، یہ آیت تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں پڑھا اور اس کے بعد ہم نہیں پڑھ رہے. استغاثہ لغیر اللہ یہ ٹاپک پورا ہو گیا، تو آگے کوئی مطلب ایسا وہ نہیں ہے. البتہ جو حدیث آگے آئی ہے اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق جو ہے مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا. تو بعض مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ طلب کریں اس منافق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، با حیات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لا یغاث بی، کہ مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وانما یستغاث باللہ، بلکہ استغاثہ اللہ ہی سے کیا جائے گا. اس روایت میں کلام ہے، ضعف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. اور معنی جو ہے یعنی منافقین کی تکلیفوں سے کلی طور پر نجات یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. بہرحال یہ روایت جو ہے اس کا معنی اگرچہ صحیح ہے لیکن روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. جی پڑھیں. باب قوله الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا، آگے ولا انفسهم ينصرون. اچھا آیت مکمل نہیں ہے جی، نہیں مکمل. آگے پڑھیں جی. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح حدیث بھی پڑھوں سر. جی. وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. ٹھیک ہے، یہ باب قول اللہ تعالی، اللہ کا یہ فرمان. یہاں پہ باب کا کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں دیا. باب نمبر کیا ہے یہاں؟ 14. جی، الرابع عشرہ. ٹھیک ہے، باب 15 ہے، باب نمبر 15 ہے. ٹھیک ہے، کسی کے یہاں باب 14 ہے، کسی کے یہاں باب 15 ہے. بہرحال تو یہ باب جو ہے باب قول اللہ تعالی، یہ اس کا باب کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں ہے. اور جب بھی باب کا کوئی اسپیسیفکلی کوئی نام مینشن نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانے باب سے ایک طریقے سے کنیکٹڈ ہے. پرانا باب کیا تھا؟ پچھلا باب استغاثے کے بارے میں تھا. تو یعنی اب یہاں پہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو استغاثے لغیر اللہ سے ایک طرح کا ایک کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم یوں کہتے ہیں نا باب فصل، باب کتاب الطہارہ، اور پھر باب، پھر فصل. تو یعنی سب کیٹیگریز جو ہوتی ہیں اس کا مین باب سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے باب قول اللہ تعالی. تو اب چونکہ یہاں پہ بھی ہم استغاثے کے بارے میں پڑھیں گے اس لیے میں نے آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ پچھلے چھڑوا دی. یہ آیت یہاں پہ آیات جو ہے وہ اہم ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پہلے یہ پڑھ لیں. اللہ کا فرمان ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ شرک کرتے ہیں، شریک
ٹھہراتے ہیں ما لا یخلقو شیئن، اس کو یعنی اللہ کے ہاں اس چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلق شیئن، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی. لا یخلق کو انڈر لائن کریں، اس کو لکھیں ون. لا یخلق پر انڈر لائن کر کے اس پر لکھیں ون. وہم یخلقون، یعنی یہ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے. وہم یخلقون، یخلقون کو انڈر لائن کر کے 2 لکھیں. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ یہ ان کی مدد، یعنی یہ ان جن کو پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے ہاں شریک ٹھہراتے ہیں، لا یستطیعون لهم نصرا، ان کی وہ مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. اس پہ لا یستطیعون لهم نصرا، نصرا پر لکھیں 3. آیت مکمل نہیں ہے، آیت کو مکمل کر لیں. ولا انفسهم ينصرون، ولا انفسهم ينصرون، بلکہ وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے. اس کو انڈر لائن کر کے لکھیں 4. کیوں انڈر لائن کرا رہا ہوں؟ ڈرائنگ اچھی کرنے کے لیے بھائی انڈر لائن اس لیے کرا رہا ہوں میں کہ میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ معبود میں جب تک یہ 4 صفات نہ پائی جائے وہ معبود حقیقی نہیں ہے. ایک، معبود حقیقی وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، خود مخلوق نہ ہو، دوسروں کی مدد کرنے پر قادر ہو، اور خود قیوم ہو، قائم بذاتہ، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنی مدد یعنی خود انڈیپینڈنٹ ہو، قائم ہو، قیوم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے اللہ کے ہاں کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو جب یہ 4 صفات ان کے معبودان باطلہ میں پائی جاتی ہیں تو کیسے کوئی شخص معبود ہو سکتا ہے؟ یہ 4 صفات آپ میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں پائی جاتی. آپ میں پائی جاتی ہے نا. نہ ہم خالق ہیں بلکہ ہم خود مخلوق ہیں، نہ ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو ہم کیا معبود ہو سکتے ہیں؟ تو انسان معبود نہیں ہو سکتا، بشر کوئی بھی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی. تو معبود ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ خالق ہو اولاً، ثانیاً وہ مخلوق نہ ہو، تیسرا وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو، چوتھا انڈیپینڈنٹ تو ہو بلکہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرتا ہو. اس کو کہتے ہیں قائم بذاتہ وقائم لغیرہ. قائم بذاتہ، خود انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے آپ خود کھڑا ہوا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. وقائم لغیرہ، اور وہ دوسروں کو بھی قائم کرنے والا ہے، دوسروں کو بھی کھڑا وہی کرتا ہے. قائم، قام یقوم سے اسم فاعل کا صیغہ قائم لغیرہ. اور قائم لذاتہ وقائم لغیرہ، یہ معنی ہے القیوم. اللہ کا نام ہے نا القیوم. القیوم میں دونوں معنی ہے. القیوم اس میں بھی دیکھیں یہی مادہ پایا جا رہا، قاف یا میم. قائم لذاتہ وقائم لغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آرگیومنٹ رکھا ہے کہ وہ ذات، اس کو آرگیومنٹ فارم میں بنائے. کیسے بنائیں گے؟ جو لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، کیسے بنائیں گے اس کو؟ کوئی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے بتانا چاہے وربلی؟ یہ 86 پارٹیسپینٹس میں سے صرف 1-2 لوگوں کا ہاتھ کیوں اٹھتا ہے؟ پارٹیسپیشن بہت ویک ہے یہاں پہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آرگیومنٹ آپ نے ایسے کہا تھا نا، ایک پریمس ہوتا ہے. ہاں اب اس کو پریمس فارم میں کیسے رکھیں گے؟ پریمس میں ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو ایک دعویٰ ہوتا ہے،
ہاں یہی تھا نا سر. پہلا مقدمہ کیسے قائم کریں گے؟ مقدمہ ایسے کریں گے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، وہ یہ کہتے ہیں ان کی طرف سے نہیں کرنا وہ ہے یا یہ اپنی کہتے طرف ہیں، سے؟ یہ آرگومنٹ ایسا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آرگومنٹ. آرگومنٹ فارم میں نے کل بتائی تھی آپ کو. جو ہم کہتے ہیں وہ والی چیز. ہاں مطلب یا اس پہلے آیت کو ایک آرگومنٹ کا فارم دینا ہے، تو وہ کیسے دیں گے ہم؟ دیکھیں یشرکون ما لا یخلق شیئا، وہ خود وہ شرک ان کو مشروع شرک ان کو بناتے ہیں، ان کو شرک کرتے ہیں جو تخلیق نہیں کرتے اور خود خالق ہیں. تو اس کا آرگیومنٹ یہ بن سکتا ہے سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو خلق نہیں کرتا اور خود مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو آپ نے ترجمہ کر دیا. بہرحال چلے آرگیومنٹ کیسے بنے گا، آرگیومنٹ کیسے بنے گا آپ بتا رہے تھے. جو خالق ہے کوئی اس کو آرگیومنٹ فارم میں نہیں لا سکتا. جی آپ بتائیں، مائک لیں. جو خالق ہے وہی معبود نہیں ہونے کے ایک قابل ہے. سیکنڈ، یہاں پہ آن سائٹ اسٹوڈنٹس بتا رہے ہیں. جی جو خالق ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آرگیومنٹ ہے. ہاں یہ جو مخلوق ہے وہ نہیں. مقدمہ اولا، پریمس 1. پریمس 1 کیا ہوگا اس کا، کہ ہر وہ ذات جو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے اور خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتی. اے مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو وہ مخلوق ہیں، خالق بھی نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے اور دوسروں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. نتیجہ لہذا تم جن کو پکارتے ہو معبود حقیقی نہیں ہے. سمپل سا آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو معبود حقیقی وہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ چار صفات نہ پائی جائیں. اگلی آیت ہے وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ، ریپیٹ کرتا ہے. جی ریپیٹ، میں نے پریمس 1 یہ ہوگا، ہر وہ ذات جو مخلوق ہو، خالق نہ ہو، دوسروں کی مدد نہ کر سکتی ہو بلکہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکتی ہے، چار صفات کے ساتھ ہر وہ ذات ان چار صفات کے حاملین وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتی. پریمس 2، مشرک جن کو پکارتے ہیں ان میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں. نتیجہ لہذا مشرک جن کو پکارتے ہیں وہ معبود غیر حقیقی ہیں. اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. تو لہٰذا تم جن کے ساتھ تم استغاثہ کر رہے ہو ان میں یہ چار صفات تو ہے نہیں، اور استغاثہ صرف معبود حقیقی سے کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، خود مدد نہیں اپنی مدد نہیں کر سکتے، تم اس سے استغاثہ کیسے کر رہے ہو. اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون، وہ لوگ یعنی وہ غیر اللہ، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کی ملکیت بھی نہیں رکھتے. قطمیر کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹلی پر وہ جو سفید، ہاں جو وہ ہوتا ہے نا، وہ سفید سفید جو ہوتا ہے، گٹلی کورنگ ہوتی ہے ایک طرح کی. ہاں وہ یعنی اتنی حقیر ملکیت بھی، اتنی چھوٹی سی چیز کی ملکیت بھی یہ نہیں رکھتے جن کو یہ پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا آرگیومنٹ کون بنائے گا؟ اس کا آرگیومنٹ بنائے. اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پکارا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ ان کی ملکیت میں قطمیر جیسی چیز بھی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. پہلا مقدمہ اس کا اس طرح ہوگا
کہ ہر وہ ذات جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ گٹھلی کے چھلکے کے جھیلی کے برابر بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. اور دوسرا ٹھیک ہے، مقدمہ ایسا ہوگا کہ جن کو آپ پکارتے ہیں تو وہ بھی یہ گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے. تو نتیجہ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ معبود بس وہی ہے جو نتیجہ اس کا ہاں تھوڑا نہیں نتیجے میں آپ پھنس گئی. دیکھیں اس کو یوں لکھیں، اس کو میں انگلش میں کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ ترجمہ خود ہی کر لیں. پریمس 1 premise 1 who doesn't own anything can't give anything. One who doesn't own anything can't give anything, cannot give anything. وہ شخص جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے وہ دے بھی نہیں سکتا. اس کو عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ. اس کا معنی یہی ہے، فاقد الشیء یعنی جس کے پاس کوئی شے موجود نہیں ہے، لا یعطیہ وہ اس کو دے بھی نہیں سکتا. آپ مجھے، آپ کے جیب میں 10 روپے نہیں ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کے جیب میں موبائل نہیں ہے تو آپ مجھے موبائل دے سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے پاس جو کچھ ہے ہی نہیں اونرشپ میں، آپ دے بھی نہیں سکتے. اس پہ کسی کو اختلاف ہے کیا؟ نہیں. پریمس 2 کیا بنے گا؟ پریمس 2 those whom you invoke besides Allah do not own anything. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے. کنکلوژن کیا نکلے گا؟ لکھیں آپ. پریمس 1 جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے، وہ تمہیں دے بھی نہیں سکتا. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کے پاس کسی چیز کی ملکیت، ڈو ناٹ اون اینی تھنگ، کسی چیز کی بھی ملکیت نہیں ہے. لہذا دوز ہوم یو انووک بسائڈز اللہ، نتیجہ ایسے بنتا ہے ان پریمس 1 اور 2 کو جب جمع کمبائن کریں گے تو ایک حصہ پریمس 1 کا اٹھاتے ہیں اور ایک حصہ پریمس 2 کا اٹھاتے ہیں تو کنکلوژن نکلتا ہے دوز ہوم یو انووک بسائڈز اللہ cannot give anything. یہ نتیجہ ہے. لہذا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تو کیوں پکار رہے ہو ان کو؟ کیوں استغاثہ کر رہے ہو؟ اچھا ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا آرگیومنٹ ٹھیک ہے، لاجیکلی یہی کنکلوژن نکل رہا ہے، لیکن میں یہ پریمس قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیسے دے سکتا ہے؟ عام عقلی قاعدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں قبول نہیں کر رہا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ ملکیت نہیں رکھتے، یہ میں قبول نہیں کر رہا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کتنیر کی بات کر رہے ہو، میں پورا درخت اون کرتا ہوں، دیکھو میرا باغ ہے، میں پوری گاڑیاں اون کرتا ہوں، کھجور کی کہاں سے بات کر رہے ہو تم؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ آتا ہے اور کاؤنٹر آرگیومنٹ لے کے آتا ہے، اس پریمس پر آبجیکٹ کرتا ہے، آبجیکشن پیش کرتا ہے کہ میں تو پورا درخت اون کرتا ہوں، تم کتمیر کی بات کر رہے ہو. ایک ملحد ہے، وہ قرآن کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں پورا درخت اون کرتا ہوں کھجور کا، تم کھجور کے بیج
कश्मीर की बात कर रहे हो ना, मैं तो पूरा दरख्त ओन करता हूं, मेरे दरख्त हैं, इतने बागात हैं, तो क्या जवाब देंगे उसको? नहीं, ओनरशिप में तो है ना, वो कहता है कि मैं ओन कर रहा हूं ये चीज, क्या जवाब है इसका? ओनर मस्ट प्रोड्यूस, अल्लाह ने दिया, वो अल्लाह ही का दिया हुआ है, दरख्त खुद नहीं बढ़ता, that ownership is granted. वो ये तस्लीम, ये मुल्हिद है ना, वो तस्लीम ही नहीं करेगा कि मुझे अल्लाह ने ओनरशिप दी, वो अल्लाह को मान ही नहीं रहा। जमीन आसमान में जो कुछ है अल्लाह का है, नहीं वो नहीं मानेगा, ये आप पता है जी। एक सेकंड, क्या बता रही हैं आप? ओनर के पास क्या होता है? इख्तियार, जी ये जवाब है। काउंटर आर्ग्यूमेंट उसने लाया कि मैं तो ओनरशिप रखता हूं, आप कहेंगे कि आपकी ओनरशिप एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? कल को सैलाब आ जाता है, तबाही आ जाती है, आपकी फसल तबाह हो जाएगी, आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फसल को, इस दरख्त को तबाह होने से आप कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी कंट्रोल में है? वो कहेगा नहीं। तो फिर मैं आगे से जवाब दूंगा, तो आपकी ओनरशिप नाकिस है, ज़ईफ है, एब्सोल्यूट नहीं है। आपका इख्तियार से बहुत ही महदूद है, ठीक है, आपके इख्तियार से ये चीजें बाहर हैं। तो लिहाजा मैं जिस ओनरशिप की बात कर रहा हूं वो एब्सोल्यूट ओनरशिप है। वन हो ये वन डू नॉट ओन एनीथिंग, यानी ओन एब्सोल्यूटली, ठीक है, एब्सोल्यूटली। हाँ, नहीं अभी फिलहाल सिर्फ ओनरशिप की बात हो रही है ना, वो कह रहा है कि मैं ओन करता हूं, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो तुम ओन कर रहे हो, जो तुम समझ रहे हो कि तुम ओन कर रहे हो, वो ओनरशिप नहीं है, वो तो ओनरशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको गाड़ी दे दी चलाने के लिए, मैंने कहा आप चला के आए, अब वो स्टीयरिंग पे बैठ के कह रहा है कि मैं लेफ्ट राइट गाड़ी कर सकता हूं, तो लिहाजा मैं गाड़ी मेरी हो गई। नहीं, वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा सकता है सिर्फ, उसके पास महदूद इख्तियार है, वो गाड़ी बेच नहीं सकता, गाड़ी मेरी है, ठीक है। तो यही अल्लाह ताला, ये असल ओनरशिप अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने हमें तसरुफ का थोड़ा सा इख्तियार दिया है। और अगर एक मुशरिक आता है और सेकंड प्रेमिस पे ऑब्जेक्ट करता है, सेकंड प्रेमिस पर जो है वो कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अल्लाह को मिल्कियत दी हुई है कुछ, तो हम कहेंगे ये तो कुफार मक्का के जो मुशरिक थे ना, वो भी नहीं मानते थे। कुल मम बियदिही मलकूतुस समावाति वल अर्द सयक़ूलून लिल्लाह, ए नबी आप इनसे पूछें कि मलकूतुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की मिल्कियत किसके हाथों में है? तो ये मुशरिक कुफार मक्का कहेंगे कि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो कुफार मक्का भी ऐसे मुशरिक नहीं थे जैसे कि तुम आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हो। तो रुबूबियत पर हर मुशरिक का ईमान होता है, वो बोले वो इस बात को तस्लीम करता है, यानी जो गैरुल्लाह को पुकारते हो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ने इनको मिल्कियत नहीं दी है, ठीक है। तो लिहाजा एक ये जो है वो हर शख्स के लिए, आप देखें कुरान के आर्गुमेंट्स किस तरीके से हर एस्पेक्ट से जो है वो एक मुशरिक के लिए भी है, एक मुल्हिद के लिए भी है, काफिर के लिए भी है, सब तरीके से एक ही आयत में सबका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये कुरान की बलागत है, जिसको समझ आ जाए ये चीजें तो बहुत ही कुरान वाकई उसको मजा आएगा पढ़ने में। मेरे लिए मैंने कुछ मिसालें आपको दी थी कि कुरान को अगर रैशनली इस तरह से हल करना है और लोगों के सामने दावत देनी है तो ये इस तरीके से किया जाता है। अब मैं हर एक चीज पर नहीं करूंगा, बस आपको एक थोड़ा सा ये टच देना था कि ये इस तरीके से भी एक कुफार और मुल्हिद और मुशरिक के साथ जो है वो डिबेट का तरीका होता है, ठीक है, वो ये तरीका है। जी, यहां तक कोई सवाल है?
مشرک کیا کہے گا؟ کیا ہے سوال ہے کہ پریمس اور کنکلوژن کیا ہے؟ مجھے یہ بنانا نہیں آ رہا. میں نے بہت سی کلاسز کی بات جوائن کی ہے، تو اس کا آپ کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے. تو آپ نے بہت ساری کلاسز اسکپ کی ہیں، تو آپ کو کلاسز لینے کی ضرورت ہے. ایک شخص آتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بہت گندے گندے کھانے کھائے ہیں، بہت بہت گندے کھانے کھائے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. تو اب اس کا پیشنٹ کا جو جواب ہے وہ سوال میں موجود ہے نا، کہ تم نے حرکتیں کی ہیں ایسی، بیمار تو ہو گئے. مذاق کر رہا ہوں، کوئی وہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب کلاسز مس کی جاتی ہے تو اس کا جواب کلاسز لینے میں ہے، نہ کہ مجھ سے پوچھنے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کلاسز لیں انشاءاللہ آپ. اچھا جناب آگے. اور کوئی سوالات ہیں؟ میں نے سوال بھیجا تھا آپ کو. پتہ نہیں مجھے. آیت مکمل نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ مکمل ہو گئی نا. مقصد یہی اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ بھی اون نہیں کرتے، جن کی اونرشپ میں کچھ بھی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ کیسے استغاثہ کر سکتے ہو؟ ذرا عقل تو لگاؤ. کیونکہ اگر وہ کچھ دینے کے قابل ہوتے تو ضروری ہے کہ وہ ان کی ملکیت میں کچھ ہوتا. آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ مشرک. کیا کلیئر نہیں آپ کو ان کے بارے میں؟ میں نے مشرک کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک مشرک آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ سیکنڈ پریمس کو نہیں مانتا. اور سیکنڈ پریمس کیا ہے؟ کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے. تو مشرک آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسل ان کو ملکیت دی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایسا عقیدہ تو کفار مکہ کا بھی نہیں تھا جو تم بتا رہے ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت ہے قرآن میں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کی ملکیت کس کی ہے، تو کہیں گے صرف اللہ ہی کی ہے. تو اپنے جتنے معبود کو پکارتے تھے وہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ ان کی ملکیت ہے یا وہ کچھ اون کرتے ہیں. سوال ہے شفاعت کا اختیار کیسے ہے؟ شفاعت کا اختیار کس نے کہا شفاعت کا اختیار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی شفاعت کا اختیار تو نہیں ہے. اللہ کے اجازت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے. ہاں، اس سے ایک مشرک کا ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہوا سر؟ اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کفار مکہ کا کیا بلیف تھا یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں میں آج کل کی بات کر رہا ہوں. آج کل جو قبر پرست ہیں، جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ مشرکین مکہ کو تم مشرک مانتے ہو. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو آج کل کے قبر پرست ہیں اور جو قبروں پر جاتے ہیں اور نظر و نیاز کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھو گے کہ کیا تم کفار مکہ کو مشرک مانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں ہم کفار مکہ کو مشرک مانتے ہیں. تو ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھیں کفار مکہ کا عقیدہ قرآن میں مینشنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو خالق کائنات اور مالک مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے. اور اگر بالفرض ایسے کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں نہیں کہتے، میں اس پر یہ آبجیکشن لاتا ہوں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ جو ہے وہ ملکیت رکھتے ہیں، تو میں اس سے پھر کیا کروں گا؟ دلیل مانگوں گا. دلیل دیں، آپ دلیل دیں کہ وہ کچھ ملکیت رکھتے ہیں.
کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ ہمارا مقصد مشرک کو ریفیوٹ کے آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنا ہے، اس کی اشکالات کو دور کرنا نہیں، رائٹ؟ دیکھیں اس کے آرگیومنٹ کو آپ اس کے اشکالات کو دور کیسے کریں گے؟ جب اس کے آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کریں گے. وجادلہم باللتی ہی، یہ ریفیوٹ کرنا یا رد کرنا، اس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں. یہ جدال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے احسن طریقے سے جدال کرو. کوئی یہاں پہ ہم تلوار لے کے کھڑے نہیں ہو گئے، گن پوائنٹ پہ ہم نے یہ آرگیومنٹ ان کو نہیں دیا ہے، ہم ریفیوٹ کر رہے ہیں ایک علمی طریقے سے، ایک لاجک کے ذریعے جو قرآن نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریفیوٹ جو ہے ریفیوٹ کر کے ہی آپ ان کی شبہات کا رد کر سکتے ہیں نا. جدال کا مطلب آرگیومنٹیشن، آرگیومنٹس، جدل کہتے ہیں نا آرگیومنٹ، مناظرہ، ڈبیٹ. وہ اس کو انسلٹ لیتے ہیں، تو آپ کا طریقہ اگر انسلٹ والا ہوگا تو اس کو انسلٹ لیں گے، اگر آپ کا طریقہ اچھا ہوگا تو انسلٹ نہیں لیں گے. طریقہ اچھا اختیار کریں، اس کو پہلے تھوڑے حلوے اور مٹھائی وغیرہ کھلائیں، پھر آرگیومنٹ دیں، تو اس کو مزہ آئے گا سننے میں. اچھا جی، اگلی حدیث پہ آ جاتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا. شجہ یہ اصل میں کہتے ہیں کہ سر اور چہرے پر کوئی زخم کا آ جانا، اس کو شج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شجہ جو ہے وہ فعل مجہول ہے اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نائب فاعل ہے. پڑھا ہے فعل مجہول اور نائب فاعل؟ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ احد والے دن زخمی کر دیا گیا. وَكُسِرَ رُبَاعِيَتُهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعی دانت جو ہے وہ توڑ دیے گئے احد کے مقام پر. آپ سب جانتے ہیں رباعیہ کس کو کہتے ہیں؟ رباعیہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، بیچ میں جو 2 دانت ہے اس کے جو سائڈ میں جو دانت ہے، بیچ میں 2 دانت ہیں. سب منہ پہلے کھولتے ہیں تو 2 دانت آتے ہیں نا ماؤس کی طرح، ٹھیک ہے. تو وہ جو 2 دانت ہے اس کے سائڈ میں جو دانت ہے، اس کے نیکسٹ، اس کے بالکل اگلے جو دانت ہے وہ اس کو کہتے ہیں رباعیہ. ٹھیک ہے، اس کو جو بیچ کے 2 دانت ہے، 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثنایا، اور اس کو کہتے ہیں رباعیہ. یہ 4 ہوتے ہیں. آپ کو شک ہو رہا ہے 5 ہیں؟ ہاتھ لگا کے چیک کریں. 4 ہی ہے نا، ٹھیک ہے. نہیں، کینائنز یہ نہیں ہوتے، کینائنز جو ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں جو رباعیہ کے بعد ہوتے ہیں. رباعیہ کے بعد جو ہوتے ہیں وہ کینائنز ہوتے ہیں. چلے جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دانت توڑ دیے گئے. فقال، نبی نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے معاملات میں کوئی بھی، آپ کا معاملات میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کو تکلیف پہنچی، نبی کے دانت توڑ دیے گئے، نبی کو زخمی کر دیا گیا، نبی نے یہ کلمہ نکالا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ تو میرا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں. لیس لک من الامر شیء، آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. وہ قوم فلاح پائے یا ہدایت پائے یا نہ پائے، یہ ہمارا اختیار ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. ایک تنبیہ ہے، یعنی ایک واضح دلیل ہے کہ جو لوگ نبی سے پتہ نہیں کیا کیا طلب کر رہے ہیں، کیا کیا طلب کر رہے ہیں.
इसी तरह अगली हदीस है इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि बेशक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना इदा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से अपना सर उठाया, फिर रकअत अल-अखीरति मिन अल-फज्र, रकअत अखीरा यानी दूसरी रकात में, फजर की दूसरी रकात में रुकू से सर उठाया तो कुनूत नाज़िला पड़ी और क्या कहा, अल्लाहुम्मा लअन फुलानन व फुलानन, एक एक का नाम लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। एक एक का नाम लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। सफवान बिन उमैया, सुहैल बिन अमर, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस्लाम को, मुसलमानों को तंग करके रख दिया। सफवान बिन उमैया, सुहैल बिन अमर, हारिस बिन हिशाम, इन तीनों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके लानत की। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद यहाँ पे समिअ जो है, समी अल्लाह या समिअ बिमाना अजाबा, अजाबा, समिअ का माना यहाँ पे सुनना नहीं है, अल्लाह ताला ने सुन ली जिसने उसकी हम्द बयान की, नहीं, अल्लाह ताला तो हर चीज सुनता है। माना यहाँ पे ये है अजाब अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने उसको जवाब दे दिया जिसने अल्लाह की हम्द बयान की। ठीक है, तो यहाँ पे सुनने से मुराद कबूल करना, जवाब देना है, सिर्फ सुनना मुराद नहीं है। इसको कहते हैं समउल इजाबा। अल्लाह तो हर चीज को सुनता है ना, चाहे वो हम्द हो या हम्द ना हो, हर चीज को अल्लाह सुन सकता है। तो हम्द को सुनने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने उसे जवाब दिया। अल्लाह ताला जिक्र अज़कार का जवाब देता है ना, जिक्र अज़कार का अल्लाह ताला जवाब देता है, जैसे कि सूरह फातिहा का अल्लाह ताला जवाब देते हैं मुबाशरतन, इसी तरह जिक्र अज़कार का भी देते हैं। हदीस में आता है कि वइज़ा क़ाल अब्दी, जब मेरा बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं उसे सदक़ अब्दी, कि मेरे बंदे ने सच कहा, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। तो जिक्र अज़कार और सूरह फातिहा वगैरह का अल्लाह ताला जवाब देते हैं। वो है ना, एक किसी ने कहा कि तुम इन सहाबा को बुरा भला क्यों नहीं कहते, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आयशा वगैरह, उनको बुरा भला क्यों नहीं कहते हो? तो जवाब दिया कि मैं उसको कैसे बुरा कह दूं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी और नबी ने जिनके बारे में कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और सहाबा ने पीछे से जवाब दिया रब्बना वलकल हम्द, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करे, उनको कबूल कर ले जिनकी अल्लाह ताला ने हम्द बयान की, तो सहाबा ने पीछे से रब्बना वलकल हम्द, हम्द बयान की अल्लाह की। तो नबी की दुआ जिसको लगी हो, हम कैसे उसको बुरा भला कह सकें? तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बंदे पर लानत की कुनूत नाजिला में, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी, लैसा लका मिनल अम्रि शै, आपके लिए मामलात में से कुछ भी नहीं है। लानत का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी की बददुआ करना। अगर कोई शख्स किसी को लानत करता है तो इसका मतलब वो अल्लाह की रहमत से दूरी की बददुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपके लिए नहीं है, हो सकता है ये हिदायत पा जाए। और कमाल देखें, कमाल क्या है, जिन तीनों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी सब मुसलमान हो गए थे। अल्लाह अकबर। सब, सुहैल बिन आमर और सफवान बिन उमैया और हारिस बिन हिशाम फतह मक्का पर मुसलमान हो गए थे और उनका इस्लाम भी बड़ा अच्छा हुआ। अल्लाह इतनी गनी जात है, इतनी गनी, पर जो उससे सवाल नहीं किया जा सकता जो वो करे। हारिस बिन हिशाम, अगली रिवायत में देखें, अगली रिवायत में वफी रिवायतिन यदु अला सफवान बिन उमैया व सुहैल बिन अमर वल हारिस बिन हिशाम, दुश्मनान इस्लाम, लीडर्स से दुश्मन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक एक करके बदुआ की, तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक एक शख्स पर लानत नहीं की जा सकती, उमूमी तौर पर लानत की जा सकती, जैसे कि कुनूत नाज़िला में होती है। अल्लाहुम्मा लअनल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व यक़्तुलूना औलियाक, अल्लाह लानत कर उन लोगों, उन काफिरों पर जिन्होंने तेरी रास्ते से रोका और जो तेरे
دوستوں کو تیرے اولیاء کو قتل کرتے ہیں. تو عمومی لعنت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن اسپیسیفک لعنت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. سوال اچھا ہے. سوال ہے کیا یہ آیت 2 الگ الگ بار نازل ہوئی؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ آیا ہے کہ قنوت نازلہ کے موقع پر جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر لعنت کی تو یہ آیت فنزلت فانزل اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. جبکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یوم احد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جملے کہے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا جائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا, تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو کیا آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے؟ جی ہاں, بہت ممکن ہے کہ آیت 2 دفعہ نازل ہو جاتی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 دفعہ نازل ہو جاتی ہے آیت. ایک آیت کے متعدد اسباب نزول ہوتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ تفسیر اصول تفسیر میں یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آیت کے متعدد اسباب نزول ہو سکتے ہیں. اور کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک ہی آیت کا سبب نزول کچھ بتایا اور دوسرے صحابی نے اسی آیت کا سبب نزول کچھ اور بتایا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے, بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس صحابی نے اس آیت کو فلاں موقع پر اپلائی کیا ہے اور دوسرے صحابی نے اس آیت کو فلاں موقع پر اپلائی کیا ہے. آیت ایک ہی موقع پر نازل ہوئی ہوتی ہے, لیکن ایپلیکیشن صحابہ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ اس نے یہاں پہ اپلائی کیا, اس نے یہاں پہ اپلائی کیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ متعدد مقامات پر یعنی اس آیت کے سبب نزول ہی 2 ہوں, یہ 2 سے زیادہ ہوں, یہ بھی ممکن ہے. جی نہیں, وہ تو ایک سے زیادہ مرتبہ آیت ہے نا, لیکن یہاں پہ ایک ہی آیت کی بات ہو رہی ہے, ایک ہی آیت کی, جو ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں ہے قرآن میں. تو اس میں دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں, یا تو سبب نزول ایک سے زیادہ ہوں, یہ بھی احتمال ہے, اور یہ بھی احتمال ہے کہ جن صحابی نے سبب نزول بتایا ہے وہ اصل میں سبب نزول کی تعبیر پریکٹیکل اپلیکیشن سے کیا کرتے تھے, کہ یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یہاں فٹ آ رہی ہے, اس موقع پر بعین ہی وہ آیت نازل ہو, یہ مراد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال ہے قنوت نازلہ میں کسی آدمی کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے؟ کتاب میں ایسا لکھا ہے. جی ہاں, مصنف رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قنوت نازلہ میں یعنی یہ مسئلہ اخذ کیا ہے. مسئلہ دیکھیں, مسئلہ نمبر 10, لعن المعین فی القنوت, کسی معین شخص کو لعنت کرنا. اب اس کا حکم نہیں فرمایا, کیا جائز ہے ناجائز ہے, کیا ہے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے آپ کے یہاں؟ لعن المعین فی القنوت, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ اس کو جائز سمجھ رہے ہیں. شیخ صالح عثیمین اس پر کامنٹری کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا غریب, یہ سٹرینج بات ہے. فَإِنْ أَرَادَ الْمُؤَلِّفُ رحمہ اللہ, اگر مؤلف کی مراد یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے, یعنی لعن المعین فی القنوت ایسا واقع ہوا ہے, تو پھر اس سے منع کر دیا گیا, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس سے مصنف رحمہ اللہ نے لعن معین پر جواز کی دلیل نکالی ہے تو پھر یہ غریب ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ غلطی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی, لیس لک من الامر شیء, منع کر دیا. تو لہذا علماء ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تقلید تو ہم کرتے نہیں ہے نا, تقلید تو نہیں کر سکتے, تو لہذا کسی بشر ہے, بشر سے غلطی ہو سکتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک آدھ مسئلے پر ان کی ایک جو تھا کچھ اس میں آپ کو نشان دے, کوئی بھی بشر معصوم نہیں ہے, کوئی عالم معصوم نہیں ہے, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے.
عصمت ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ٹھیک ہے، بس یہیں پہ ہم انشاءاللہ اس کو موقوف کرتے ہیں. سوال ہے تو کر لیں پھر. جی کس کا آرگیومنٹ؟ اس آیت کا آرگیومنٹ کیسے نکلے گا؟ کس آیت کا؟ تو اچھا لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، اس کا آرگیومنٹ بھی ایسے نکلے گا کہ مثال کے طور پر جس ذات کے اختیار میں معاملات نہیں ہوں وہ معبود نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات نہیں تھے لہذا وہ معبود نہیں ہے. جس کے پاس اختیارات نہ ہوں وہ معاملات کیسے ہینڈل کر سکتا ہے یا وہ فائنل ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے ایک کنکلوژن نکالا تھا نا کہ کیسے یہ فلاح پائیں گے، یعنی کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے یہ، انہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اور ہوا کیا؟ نبی یہ سارے مسلمان ہو گئے. نہ نبی کے پاس غیب کا علم تھا اور نبی کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں، تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. ٹھیک ہے چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک. ایک شخص نے کمنٹ کیا ہے کہ اس میں داعیان دین کے لیے سبق ہے کہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اگر تکلیف پہنچے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کیسے تکلیف آ سکتی ہے. جی صحیح بات ہے. اور جس کو تکلیف نہیں آتی اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے تکلیف کیوں نہیں آتی. دین کی دعوت میں تکلیف تو آتی ہے